الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کریم آقا کی کریم بارگاہ کے اندر اتنی محبت، اتنی الفت اور اتنی عقیدت، اور اس عقیدے کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، کریم آقا ہمارا درود سنتے بھی ہیں، ہمیں اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہماری وابستگی اس تحریک کے ساتھ ہے کہ جس تحریک کے اندر مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی تدبیر کے لیے، کبھی منصوبہ بندی کے لیے، کبھی درس و تدریس کے لیے، کبھی علم کے احیاء کے لیے، مختلف اوقات میں مختلف اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی تحریک کے اندر ایک اجتماع ایسا ہے جس کو ماہانہ ختم الصلاۃ علی النبی کہا جاتا ہے۔ یہ میرے سارے محترم ساتھی جانتے ہیں اور تائید کریں گے۔ باقی ہر اجتماع کی نوعیت اپنی اپنی ہے، لیکن ایک یہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مجلس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی مشن پر، ایک ہی نیت پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہ مشن کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام ہے۔ ذرا بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ وہ مشن کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام ہے۔ اور یاد رکھیے بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن میں یہ بات ببانگ دوہل پورے وثوق کے ساتھ کرتا ہوں، درود پاک پڑھنے کا انتظام و انصرام جو تحریک منہاج القرآن کے مقدر میں آیا ہے وہ کسی اور تحریک کو نہیں ملا۔ پورا ایک ہیڈ کوارٹر اس کے لیے ہمارا موجود ہے گوشہ درود کے نام سے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ اس پلیٹ فارم کا انعقاد کرنے کا مقصد اور مشن حضور سیدی شیخ الاسلام کا کیا ہے؟ آپ نے 2019 کے ایک مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کے خطاب کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، بروز محشر کل جب قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اس وقت اہلیان جنت کے لیے ہر جمعہ کے روز ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ اس مجلس کو مجلس دیدار الہی کا نام دیا گیا ہے۔ مجلس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ مجلس دیدار الہی کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس مجلس کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کو کرسیاں دی جائیں گی
ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو بے لوث کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، منہاج القرآن کا ہر رفیق، ہر کارکن اس مجلس کے اندر اسے کرسی بھی ملے گی، اسے مقام بھی ملے گا۔ تو ہم کوئی ایویں ہی تو نہیں ہے نا، ہمارے اوپر تو اتنا کرم ہے سرکار شہنشاہ بغداد کا، ہمارے اوپر تو اتنا کرم ہے حضور سرور کائنات کا کہ ہم درود نہ پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ اس لیے محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، ابھی بھی وہ ذوق نہیں بنا درود پاک کا۔ جو میرے ساتھی مجھے سنتے رہتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں تقریر تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں، تھوڑی تھوڑی ساتھ کرواتا بھی ہوں، تب بات بنتی ہے، ذرا تھوڑی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی کروانی پڑتی ہے نا جی۔ تو ابھی بھی وہ ذوق نہیں بنا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو درود پاک ہے نا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ کبھی رد، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ فجر کی نماز ظہر کے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی عصر کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ آپ حج و عمرہ کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اس کے لیے آپ کو طواف کرنا پڑتا ہے، انہی کا حج ہے، عمرہ انہی کا ہے جو پیسہ خرچ کر کے وہاں جا کر طواف کرتے ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کچھ بھی کرتے ہیں، یہ ساری عبادات آپ کی اللہ کی ذات جانتی ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس پہ ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ وثوق سے کہیں کہ ہماری یہ کی ہوئی عبادت قبول ہو گئی۔ لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، ایک عبادت درود پاک کی ایسی ہے کہ جو جب بھی، جہاں بھی، جس حال میں بھی پڑھا جائے اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے اندر ایک راز ہے، راز عرض کر دوں، اس کے اندر ایک راز ہے۔ وجہ کیا ہے یہ عبادت رد کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نہ پڑھیں ذرا درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ آپ اس کے جتنے بھی صیغے ہیں، اہل علم احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب کا اپنا ایک علمی مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ سامعین مکرم، آپ اس درود پاک کے صیغوں کے اندر، الفاظ کے اندر غور فرمائیں۔ اس میں بندہ رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے۔ اچھا، دعا میں اور درخواست میں فرق ہے۔ دعا وہ ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، دعا میں اور درخواست میں فرق ہے۔ اس کے آپ ایک ایک لفظ میں غور کریں، کسی بھی جگہ پر لفظ میں نہیں آئے گا۔ اس میں درود پاک میں کسی بھی جگہ پر لفظ میں نہیں آئے گا۔ ترجمہ کر لیں، اے اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ، یہی ہے نا جی، آسان سادہ مفہوم اس کا میں کر دوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے تیرے ملائکہ بھی پڑھیں، ایسے ہی ہے۔ اس میں بندہ درخواست پیش کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کہتے ہیں ہم، میں، اپنی بات ہوتی ہے، لیکن جب بات درود پاک کی آتی ہے تو اس میں لفظ میں ہے ہی نہیں ہے، اور عبادت رد ہی وہ ہوتی ہے جس میں میں آ جائے۔ عبادت رد ہی وہ ہوتی ہے جس میں آ جائے۔ یہ اللہ نے درود پاک کی عبادت رکھی ہی ایسی ہے جس میں نہ میں ہے، نہ ہم ہے، نہ تو ہے، نہ تم ہے۔ اللہ نے میں، ہم، تو، آپ، اس سے اس کو مبرہ کر دیا۔ جب بھی بندہ خالق کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے
وہ کہتا ہے اے اللہ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ. اپنی بات نہیں ہوتی. تو جس عبادت کے اندر میں آ جائے وہ عبادت رد ہونے کا خدشہ ہے، ہوتا ہے. لیکن جس عبادت کے اندر میں ہو ہی نہ سرے سے تو وہ رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بے شمار راز ہیں، اس میں سے ایک راز یہ بھی تھا. اب ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا گل گلزار آمنہ جلوہ حق نما عکس نور خدا. ہر جملے پر سبحان اللہ کی صدا. الصلاۃ والسلام علیک یا گل گلزار آمنہ جلوہ حق نما عکس نور خدا. مظہر رب العلا چراغ خانہ صفا مشعل بزم وفا قبلہ اہل صفا کعبہ اہل وفا. الصلاۃ والسلام علیک یا نور شمس و قمر ذات والا گوہر راکب بحر و بر سطوت بام و در نطق شیریں اثر مرشد فکر و نظر رہدائے رہبر صاحب شق القمر. الصلاۃ والسلام علیک یا کبیر الحسب نجیب الادب امی لقب عالی نسب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیاح افلاک مصداق حدیث الاولاق عارف علم و ادراک. الصلاۃ والسلام علیک یا ہاتھ فضا میں بلند ہو جائے اور دیوانہ وار آقا کے نام پر جھوم کر سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. علم و ادراک. الصلاۃ والسلام علیک یا احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ. حمد و ثنا کے بعد کرم ہے اس ذات کا جو ذات ہم سب کا رازق بھی ہے، ہم سب کا خالق بھی ہے، ہم سب کا مالک بھی ہے. کروڑ ہا درود ان گنت و بے شمار درود پاک حضور سرور کائنات فخر موجودات غم گسار عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کی عظیم امت ہونے کی خالق کائنات نے ہم سب کو سعادت عظیم عطا فرمائی. معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، مشائخ اعظام اور بالخصوص میرے محسن، میرے مشفق جناب ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب اطال اللہ عمرہ، قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب، خالد محمود منہاجین صاحب، علامہ الیاس منہاجین صاحب، حاجی یاسین صاحب، میرے پیارے چھوٹے بھائی محمد منہاج قادری صاحب اور دیگر اراکین شرکاء حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اگر سب کا چیدہ نام لوں تو دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں. جو بھی آج کی اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، پیارے آقا اس کے ناموں سے بھی واقف ہیں، اس کے کاموں سے بھی واقف ہیں. خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور میں مشکور و ممنون ہوں ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب زیدہ مجدہ کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی یہاں شرف کلام بخشا. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک ہے. اس مناسبت کے ساتھ بس ایک بہانہ ہوتا ہے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ و مرتضیٰ کا.
جس بہانے کے ساتھ ہم بھی یہاں پر آج حاضر ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ توجہ ہے، ایک حدیث بھی یاد ہو جائے تو میں کہتا ہوں مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کریم لجپال آقا نے فرمایا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اچھا، ہم یہ حدیث پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اگر ہم اس میں تھوڑا غور کریں نا جی، تو اس کو میں اس مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے کہے، باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں صرف تمہارا ہی باپ ہوں اور تم صرف میری ہی اولاد ہو۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میری ساری شفقتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہاری ساری وفائیں میرے لیے ہونی چاہیے، تمہاری ساری وفائیں میرے لیے ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا نبی ہوں، تم میرے امتی ہو، تمہارا اور نبی کوئی نہیں، میرا اور امتی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری وفاؤں کا مرکز میری ذات ہے اور میری عطا کا مرکز تم ہو۔ تمہاری وفاؤں کا مرکز میری ذات ہے اور میری عطاؤں کا مرکز، بولیے تو صحیح نا، تھوڑا تھوڑا بولے، میری عطاؤں کا مرکز تم ہو۔ یعنی کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، میری رحمتیں تمہارے لیے ہیں، میری شفاعتیں تمہارے لیے ہیں، میری نسبتوں کا نور تمہارے لیے ہے، میری تعلیم تمہارے لیے ہے، میری دعائیں تمہارے لیے ہیں، اور مجھ محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارے لیے ہے۔ اب یہ حدیث پاک جملہ تو بڑا مختصر ہے، جملہ تو بڑا مختصر ہے، لیکن اس میں معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ بہت کثیر ہیں۔ لوگ نا جی گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہیں، بیچ میں سے بات کوئی نہیں نکلتی، بیچ میں سے بات کوئی نہیں نکلتی۔ کریم آقا کا معجزہ یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے کہ آپ قادر الکلام تھے، آپ جملہ مختصر فرماتے، اس کے معانی اور مفاہیم سمندروں کے سمندر، اس میں غوطہ زن انسان ہوتا جائے، ہر بار کوئی نیا معنی، کوئی نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ سامعین مکرم، پیارے آقا نے فرمایا تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، مقدر والے ہو تم کہ تمہیں مجھ جیسا نبی ملا ہے، تمہیں مجھ جیسا نبی ملا ہے، اور میں تمہیں اپنے کھاتے میں ڈال کے کہتا ہوں کہ تم جیسی امت مجھے مل چکی ہے۔ اپنے کھاتے میں ڈال کے میں یہ کہتا ہوں کہ تم جیسی امت مجھے مل گئی ہے۔ مطلب یہ ہے، فرمانا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تم بس مجھ سے پیار کرنا، تم بس مجھ سے پیار کرنا، میں نے بس تمہیں نوازنا ہے، تم اپنی وفاؤں کا مرکز مجھے بنا لینا، میں اپنی عطاؤں کا مرکز تمہیں بنا لوں گا۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم،
میرے بعد نبی کوئی نہیں، بولیے نا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت مکمل ہو کر ختم ہو گئی۔ جملہ قابل توجہ ہے، مکمل ہو کر، صرف ختم نہیں ہو گئی، مکمل ہو کر ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے نئے نبی نہیں بھیجنے، اللہ نے اب اس امت پر کرم کیا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے سلسلہ رشد و ہدایت چلنا تھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب میں تیری امت سے ایسے افراد پیدا کروں گا۔ توجہ ہے جی، 11ویں شریف کی محفل میں آئے ہیں نا، محبوب میں تمہاری امت سے ایسے افراد پیدا کروں گا جو نبی نہیں ہوں گے۔ جملہ اگر دل میں اتر جائے نا جی، مجھے ڈر ہے موتی کہیں ریت میں گر کے گم نہ ہو جائے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری امت سے ایسے افراد پیدا کروں گا جو نبی نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں والے کریں گے، جو نبی نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں والے کریں گے۔ تیرے غلاموں کو یہ اعزاز عطا کروں گا، کسی کو ولی بنا دوں گا، کسی کو غوث بنا دوں گا، کسی کو قطب بنا دوں گا، کسی کو غوث اعظم بنا دوں گا۔ اچھا اگر آپ پوچھیں نا، سوال کریں کہ یہ سارے نام تو مختلف ہیں، حقیقت میں اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہے نا جی، تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے مختلف نام ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کریم آقا کی غلامی کے مختلف نام ہیں، جو جتنا میرے نبی کا زیادہ وفادار ہوتا ہے اللہ اس کا اتنا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جو جتنا زیادہ وفادار ہوگا اللہ اس کو اتنا، بولیے، اللہ اس کو اتنا بلند مرتبہ رتبہ عطا فرما دے گا۔ سامعین مکرم، جب ہم بات اولیاء کرام کی کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہے۔ صوفیاء کی سوچ کوئی علیحدہ سوچ نہیں ہوتی، یہ بات قابل غور ہے، صوفیاء کی، اولیاء کی سوچ کوئی علیحدہ سوچ نہیں ہوتی۔ اگر اسے مختصر لفظوں میں بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ظاہر اور باطن پر قرآن کی حکومت ہوتی ہے ہم انہیں اپنے عقیدے میں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جن کے ظاہر اور باطن پر قرآن کی حکومت ہوتی ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی حکومت ہوتی ہے، ہم اپنے عقیدے میں انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ بغداد، قطب ربانی، شہباز لامکانی، آپ قاسم ولایت ہیں۔ بولیے کیا ہیں آپ؟ آپ قاسم ولایت ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور ولی کی تعریف بتائے، ولی کون ہے؟ کیا پوچھا؟ بولیے ولی کون ہے؟ حضور غوث اعظم نے بڑا سادہ سا جواب، سادے سے انداز میں جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا من صفا ظاہرہ و باطنہ بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا صوفی، ولی، پیر وہ ہے جس کے ظاہر و باطن پر قرآن کی حکومت ہوتی ہے اور محمد عربی کے فرمان کی حکومت ہوتی ہے۔ بڑا سادہ سا انداز غوث پاک نے بتا دیا، کسی اور کرامت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے نا جی،
اگر شریعت مطہرہ کے مطابق اس کی زندگی نہیں، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ خود حضور غوث پاک نے وکھیرا کر دیا ہے، حضور غوث پاک نے نکھیڑا کر کے سمجھا دیا ہے۔ ذرا پنجابی کمزور ہے نا جی حاجی صاحب، معذرت کے ساتھ، کشمیری بندہ پنجابیوں میں پھنس گیا ہے، کیا کرے، اب تھوڑا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو سامعین مکرم، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پر عمل پیرا ہو، تعلیمات قرآن پر وہ عمل پیرا ہو، اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل کرے۔ یاد رکھیے، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں دیتا، یا وہ کام، وہ چلہ نہیں دیتا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کام آتا ہے۔ توجہ ہے، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ سامعین مکرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر، وہ صوفی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کے ظاہر اور باطن پر قرآن کے جلوے نظر نہ آئیں اور محمد عربی کے فرمان کے جلوے نظر نہ آئیں۔ حضور غوث پاک نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا افسوس ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، پیر ہوں، صوفی ہوں، کلندر ہوں، لیکن تیرا دل میلا ہے، لیکن تیرا دل میلا ہے۔ فرمایا میلے دل والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، میلے دل والا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک فرماتے پہلے تو دل ٹھیک کر، جس کا دل ٹھیک ہوگا کائنات کے لیے اس کے دل میں بلائی ہی بلائی ہوگی، پھر وہ ولی بھی ہوگا، وہ صوفی بھی ہوگا، وہ درویش بھی ہوگا۔ دل ٹھیک نہیں، دیکھیں نا، سارا کھیل ہی دل کا ہوتا ہے۔ انسان کے وجود پر حاکمیت کس کی ہے؟ بولیے نا، انسان کے دل مانے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، دل مانے تو بندہ ماہانہ محفل میں ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب کے پاس آ جاتا ہے، دل نہ مانے تو زبردستی ہے جی، کوئی جبر ہے نہیں، یہ دل کے سودے۔ دل مانے تو بندہ گھر سے اٹھ کے ٹھنڈی رات میں مسجد سفر کر کے چلا جاتا ہے، دل نہ مانے تو مسجد کے اوپر کمرہ ہو تو بندہ اٹھ کے نیچے مسجد میں نہیں آتا نماز کے لیے۔ دل کی بات ہے، تو پتہ کیا چلا کہ دل پر حاکمیت اور وجود پر حاکمیت کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ تو فرمایا اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر لے تاکہ تیرا اٹھنا ٹھیک ہو جائے، دل کو ٹھیک کر لے تاکہ تیرا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے، تو اپنے دل کو ٹھیک کر لے تاکہ تیرا چلنا ٹھیک ہو جائے، تیرا سوچنا ٹھیک ہو جائے، تیرا بولنا ٹھیک ہو جائے۔ پھر حضور غوث پاک سے سوال ہوا، حضور جسم گندا ہو پانی سے دھو کے صاف کر لیتے ہیں، اب دل کیسے صاف ہوگا؟ پانی کے ساتھ دل صاف کریں، دل کیسے صاف کریں؟ چہرے پہ گرد جمی، وضو کیا، منہ دھویا، صابن شابن ملا، صفائی ہو گئی، پاکیزگی مل گئی جسم کی۔ حضور اب دل کو صاف کیسے کرنا ہے؟ فرمایا یہ پانی سے صاف نہیں ہوتا دل، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ پانی سے صاف نہیں ہوتا، یہ آنکھ کے آنسوں سے صاف ہوتا ہے۔ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ آنکھ کے آنسوں سے صاف ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آخرت کو یاد کر، قبر میں جانا یاد کر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد کر۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیری آنکھ سے ایک آنسو بہے گا، واحد اس ایک آنسو کا صدقہ اللہ تیرے ظاہر کو بھی دھو دے گا، تیرے باطن کو بھی دھو دے گا۔ ایک آنسو کی، اب اس ایک آنسو کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ اس ایک آنسو کی قیمت بتا دوں، روایت میں ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اچھا، وہ عرض کرے گا مالک میرا ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی بدولت تو نے مجھے بخشا ہے؟ بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، رب العزت کی بارگاہ سے جواب آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ ایک محفل میں، ایک توجہ ہے جی،
ایک محفل میں تو نے ایسی گفتگو کی تھی جس سے ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تھا، وہ کبھی میری یاد میں رویا نہیں تھا، میرے ذکر پہ کبھی وہ پہلے رویا نہیں تھا، تمہاری گفتگو کی وجہ سے اس بندے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اس بندے کو دیکھ کر باقی اہل مجلس بھی رونے لگ گئے، میں نے اس ایک بندے کی وجہ سے سارے اہل مجلس کو بخش دیا ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے، اس دیکھ کے باقی سارے، جس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے نا، فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں، اور جس کو حضور ضمانت دے دیں، جس کو لجپال آقا ضمانت دے دیں، اسے اور کسی تصدیق کی ضرورت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا خوف خدا کے اندر ایک آنسو بہہ جائے، فرمایا وہ ایک آنسو اسے جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دیتا، وہ ایک آنسو اسے جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دیتا۔ اگر بندے کو یہ یاد ہو نا جی کہ میں نے مرنا بھی ہے، تو پھر اسے یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ اس مرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی ہے، اس مرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ ماہانہ محفل 11ویں، یہ ہفتہ وار حلقات درود و سلام کی محافل و مجالس، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت یاد آ جائے، موت کی تیاری۔ اذان سن لیں۔ جس بندہ مومن کا ایک آنسو بہتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آنسو اسے جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گا، وہ آنسو اسے، جو بندے دنیا میں کھو کے جیتے ہیں نا، جو بندے دنیا میں کھو کے جیتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں کوئی پوچھتا نہیں، مرنے کے بعد انہیں، توجہ رکھیے گا، جو بندے دنیا میں کھو کے جیتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں کوئی پوچھتا نہیں، اور جو بندے دنیا میں موت کو یاد کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو زمانہ انہیں یاد کرتا ہے، زمانہ انہیں سلام کرتا ہے۔ یہ اپنے صحن میں ہی دیکھ لیں حضرت فقیر سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، یہ مزار، یہ فاتحہ و اصال، یہ درود پاک، یہ محافل، یہ مجالس، حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں، حضور قدوۃ الاولیاء کے دربار شریف پر چلے جائیں، دیکھ لیں وجہ کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو بھول کر، دنیا کے اندر رہ کر اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو یاد رکھا ہے۔ سامعین مکرم، اگر ہم حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں ہر مہینے، یہ کرم کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، بڑے فضل کی بات اور عظمت کی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہانہ 11ویں شریف سے ہم لے کے کیا جاتے ہیں؟ توجہ ہے، بس میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ہم لے کے کیا جاتے ہیں؟ ہم یہاں سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ ہم ہفتہ وار حلقات درود و سلام کی محافل و مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ہم ان محافل اور مجالس سے لے کے کیا جاتے ہیں؟ اگر ہم حضور غوث پاک کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں نا جی، تو حضور غوث پاک کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بولیے کتنی؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، حضور غوث پاک نے یہ ساری زندگی پڑھتے ہوئے وقت گزارا ہے، توجہ ہے، میرا جملہ ضائع تو نہیں ہو گیا، یا حضور غوث پاک نے ساری زندگی پڑھتے ہوئے وقت گزارا ہے یا پڑھاتے ہوئے وقت گزارا ہے۔ 2 حصوں میں حضور غوث پاک کی زندگی کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور پڑھانے کا عالم کیا تھا کہ ساری زندگی آپ کی پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری ہے، تو مرتبہ یہ تھا پڑھانے کا کہ صبح سے لے کر نماز ظہر تک قرآن و حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے،
اصول پڑھاتے، مختلف علوم پڑھاتے، اور نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک مختلف لہجات کے اندر قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ سارے لہجوں کے قاری قرآن تھے حضور غوث اعظم، سارے لہجوں میں قرآن پاک اب پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے تو نا حضور غوث پاک جو قاسم ولایت ہیں، جو ولایت تقسیم ہی حضور غوث پاک کرتے ہیں، ہم نے صرف ان کو غوث پاک کی فضیلت والے معاملے کو ہی سمجھا ہے۔ اگر حضور غوث پاک بیٹھ کر پڑھاتے ہیں تو پھر وہ وقت کے مدرس اعظم بھی ہیں۔ بولیے تو صحیح نہ ہے یار، ذرا تائید میں جملہ بولیے تو صحیح، سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا۔ اگر وہ پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرس اعظم ہیں، اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں تو وہ مفتی اعظم ہیں، اگر حضور غوث پاک خطاب فرماتے ہیں تو آپ خطیب اعظم ہیں، اور اگر آپ قرات پڑھاتے ہیں تو مقری اعظم ہیں، اور اگر آپ ولایت کا جب فیض بانٹتے ہیں تو پھر حضور غوث اعظم ہیں۔ کیا ہے بولیے حضور؟ اور خطاب کا عالم، خطاب کا عالم، 70,000 کا مجمع آپ کا خطاب سننے، اور یہ ایسا نہیں کہ شروع سے ہی 70,000 تھا، نہیں، 2 3 4 بندوں سے شروع ہوا، حضور غوث پاک خطاب فرماتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا۔ یہ کرامت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نا ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، بس آخری بات تھی، میں بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ کا ایک ماننے والا ایک مرید تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں نا غوث پاک سے ایک سوال کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ان کی خدمت کے اندر ایک سوال رکھوں گا۔ تو وہ سوال سوچ کر آیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی؟ آخر وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ میں آج یہ سوال کروں گا۔ جیسے ہی وہ مرید مجمع میں آیا، حضور غوث پاک خطاب فرما رہے تھے، خطاب فرماتے فرماتے اس کی طرف رخ کیا، بولے میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے گی؟ توجہ ہے؟ ابھی سلام جواب، سوال جواب، ابھی یہ سلسلہ ہوا ہی نہیں، بس وہ آیا ہی ہے۔ غوث پاک خطاب فرماتے فرماتے اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بلا میرے جسم پر مکھی بیٹھے گی ہی کیوں؟ بلا میرے جسم پر مکھی بیٹھے گی ہی کیوں؟ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن سامنے بھی تو پھر غوث اعظم تھے نا۔ 11ویں شریف کی محفل میں آنے والوں، سامنے بھی تو غوث اعظم تھے نا۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے، اے سائل میں تمہیں جواب بتا دیتا ہوں، میں تمہیں، اچھا، کریموں کا اصول یہ ہے کہ یہ طلب سے سوا دیتے ہیں۔ کریموں کا اصول کیا ہے؟ یہ طلب سے سوا دیتے ہیں۔ تو سائل سوال لے کر آیا ہے، سن جواب۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مکھی 2 چیزوں میں سے ایک چیز پر بیٹھتی ہے۔ مکھی 2 چیزوں میں سے ایک چیز پر مکھی بیٹھتی ہے۔ فرمایا میرے جسم وجود میں آخرت کا مٹھاس کوئی نہیں، مکھی یا گندگی پہ بیٹھتی ہے یا مٹھاس پر بیٹھتی ہے، یا مکھی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے گی یا مٹھاس پر بیٹھتی ہے۔ فرمایا میرے جسم پر، میرے وجود میں آخرت کا مٹھاس کوئی نہیں، دنیا کی گندگی کوئی نہیں۔ آخرت کا مٹھاس کوئی نہیں، دنیا کی گندگی کوئی نہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے، نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے زندگی جی ہے، نہ آخرت پانے کے لیے جی ہے، بلکہ میں نے اپنی ساری عمر اپنے رب کو منانے کے لیے گزاری۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے رب کو منانے کے لیے۔ غوث پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ حضور کے وارث ہیں، اور وراثت مصطفیٰ کا فیضان تھا یہ۔
हुजूर का मौजज़ा ये था कि आपके जिस्म अक़दस पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी, और हुजूर गौसे पाक की करामत ये थी कि आपके जिस्म पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। गौसे पाक फरमाते हैं कि सारी शरीयत का निचोड़ मैंने निकाला है, और वो निचोड़ ये है कि एक भूखे को खाना खिलाना, दूसरा वली की सोहबत में बैठना। ये पैगाम लेकर जाएं, एक भूखे को ये पैगाम लेकर जाएं। मिनहाजुल कुरान का मिशन मंशूर, जहां और एजेंडा है वहां पर ये भी है, भूखे को खाना खिलाना और वली की सोहबत में बैठना। फरमाते हैं तजर्बा है कि दुनिया को पीठ दिखाओ, दुनिया पीछे पीछे भागती है। हुजूर गौसे पाक अपना तजर्बा बता रहे हैं कि दुनिया को पीठ दिखाओ, दुनिया पीछे पीछे भागती है, और इसके पीछे भागो तो ये अपने पीछे पीछे भगाती है, ये अपने पीछे पीछे भगाती है। बस साहिबो, पैगाम ये है कि इन महाफिल और इन मजालिस के अंदर जब भी आओ तो ये खैरात ज़रूर लेकर जाया करो। ये इल्म की खैरात, तालीम की खैरात, अमल की खैरात, तकवा और ज़ुहद की खैरात, ये इन महाफिल और मजालिस से ज़रूर लेकर जाया करो। मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 112 चैप्टर नंबर 9, ये मेरी तरफ से दावत फ़िक्र है। हम तमाम अहबाब तर्जुमे के साथ बिहम्दिही ताला कुरान पाक पढ़ते हैं ना। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि रोज़ाना एक रुकू, चंद आयात, अगर नहीं तो एक आयत तर्जुमे के साथ ज़रूर। ये हमारे मिशन का ये हिस्सा है, ये लाज़िम हमारी तरबियत का ये लाजमी जुज़्व है कि रोज़ाना तर्जुमे के साथ कुरान पाक चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, ये हमने पढ़नी है इंशाअल्लाह। आप जी, ये होमवर्क है, हर रफ़ीक के लिए ये क्या है, होमवर्क है। तो रोज़ाना एक आयत कुरान करीम की। तो आज मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि घर जब जाइएगा, इरफानुल कुरान मुयस्सर हो तो ठीक, कंजुल ईमान हो तो ठीक, कोई भी तर्जुमे वाला कुरान पाक मुयस्सर हो तो खोलिएगा। खोल के चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 112 खोल कर पढ़िएगा कि हर इंसान ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कमाल ये नहीं कि बंदा कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, कमाल ये है कि अल्लाह कहे कि मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। कमाल क्या है कि रब ताला फरमाए कि मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो कुरान करीम ने ये दस्तूर दिया, ये हमें सब्जेक्ट, ये मजमून दिया कि अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत किन किन तकाज़ों की बुनियाद पर करता है, किन किन वजूहात की बिना पर करता है। तो वैसे तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह पसंद फरमाता है उन्हें जो उसकी बारगाह में भरोसा रखते हैं। कहीं पर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह महबूब रखता है उन्हें जो सब्र करते हैं। लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 112 चैप्टर नंबर 9 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े तौर पर फरमाता है अत्ताइबूना, मैं महबूब रखता हूँ तौबा करने वालों को। बोलिए किन को? तौबा भी तौबातुन नसूहा, पक्की और सच्ची तौबा करने वालों को। ये नहीं सुबह तौबा की शाम को फिर वही करतूत कर लिया ना, इस तौबा के मुतालिक नहीं। फरमाया अत्ताइबूना, तौबा करने वालों को। फिर फरमाया अल आबिदूना, इबादत गुजारों को। अल हामिदूना, मेरी बारगाह में हमदो सना करने वालों को मैं महबूब रखता हूँ। फिर फरमाया अस्साइहूना, मेरी राह में मेरी रजा के लिए सियाहत करने वालों को। ठीक है जी। फिर फरमाया राकिऊन साजिदून लामिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कि जो रकू और सजूद करते हैं रज़ाए इलाही की खातिर, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें महबूब रखता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। और जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और फिर फरमाया वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मेरी हदों को पामाल नहीं करते बल्कि उनकी हिफाजत करते हैं। और फिर मौला उनके लिए अजर क्या है तेरी बारगाह से? फरमाया व बश्शिरिल मुमिनीन, उनके लिए बिशारत है, उन मोमिनों के लिए खुशखबरी है। बस साहिबो, इस आयत मुक़द्दसा के मिस्दाक बन जाओ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर
اپنا محاسبہ خود کرو کہ ہم اپنی زندگی کس نہج پہ، کس ڈگر پہ گزار رہے ہیں۔ نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، ہمارا ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہی دستور، یہی منشور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنے ہر رفیق کو بھی دیا کہ زندگی میں رہ کر اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگیاں صحت و سلامتی والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آمین، علم و عرفان برکت، آمین۔